ایک جانب جماعت اسلامی کے ٹاؤن کام کرنے کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں، کم وسائل کے اندر زیادہ کام کرنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور ایک جانب ماشاءاللہ سندھ حکومت اور ہماری KMC اور اس کے ماتحت تمام ادارے وہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں کرپشن کا، وہ ریکارڈ اس بات کا توڑ رہے ہیں کہ اربوں اور خربوں روپے کس طریقے سے ہضم کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے جیبوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے عوام کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میئر صاحب پریشان ہو گئے ہیں، مرتضی وہاں صاحب پریشان ہو رہے ہیں، یعنی ان کی پریشانی کیا ان کی خوشی اس پر نہیں ہے کہ 1000 گلیاں ایک ٹاؤن کو بنا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹینڈر ڈھونڈو، ٹینڈر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی مطلب آپ پیپلز پارٹی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹینڈر بھی ہوتا ہے، یہاں ایمانداری سے کام بھی ہوتا ہے، اور 1000 گلیاں ایک ٹاؤن بنا رہے ہیں۔ نیو کراچی ٹاؤن میں 1000 گلیاں بنائی تو کہہ رہے ہیں جا کے گنے تو صحیح 1000 بنی کہ نہیں بنی۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان آج کے دن کراچی تشریف لا رہے تھے اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ اس موقع پر جو خون کی ہولی کراچی میں کھیلی گئی تھی، جس طریقے سے چیف جسٹس کو روکا گیا تھا، کراچی کے شہریوں نے عدلیہ کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے 50 سے زیادہ جانوں کی قربانی دی تھی۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ عدلیہ اپنی اس آزادی کو برقرار نہ رکھ سکی، اور عدلیہ نے اپنی آزادی پر خود سمجھوتا کر لیا، اور عدلیہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جس حالت کا شکار ہے 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد، اس میں عدلیہ ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں پر انصاف کا حصول عوام کے نزدیک ممکن نہیں رہا۔ اگر آج کراچی میں پانی نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہم سب کے پیسے جو ہے کھا جاتے ہیں۔ کراچی میں آج گٹروں کے ڈھکنے نہیں لگے ہوئے، کراچی میں اگر نالے اٹے پڑے ہیں، اگر کراچی میں کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو اس سب کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18 سال کے اندر کرپشن کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ اس کے اوپر آپ PhD کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جانب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس کے پاس 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب، ذرا سوچئے گا کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے صرف ایک سال کا، صرف ایک سال کا۔ اور جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ہیں ان کے پاس کتنا بجٹ ہوتا ہے؟ ایک ٹاؤن کے پاس 1 ارب یا 1.5 ارب کا بجٹ، صرف 1 یا 1.5 ارب کا بجٹ۔ اس ڈسپینسری کا اس رینیول سے پہلے جو حال تھا اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے جو محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے جس کے تحت ماشاءاللہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد، UC چیئرمین کام کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام ظاہر ہے جماعت اسلامی کا جو ضلعی نظم ہے، ہمارا امیر ضلع کامران سراج صاحب موجود ہیں، ان کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو اپنے یہاں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کو جس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے، اور اسکولوں کو ڈیولپ کیا ہے، پارکس کو ڈیولپ کیا ہے، سڑکیں، جس سڑک کے اوپر یہ الطاف بریلوی روڈ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اور جہاں پر یہ ڈسپینسری واقع ہے، اس کی جو حالت تھی اور اتنی خوبصورت روڈ یہ اس وقت بن چکی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، دیانتدار قیادت ہو، صالح قیادت ہو، باصلاحیت قیادت ہو تو کم وسائل میں بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 کے 9 ٹاؤن جو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور صحت کی سہولیات اور تعلیمی سہولیات ہماری اولین ترجیح ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک کمرشل کموڈٹی بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے صحت کی سہولتیں، اچھی صحت کی سہولتیں اور اچھی تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ حکومت سندھ کے ماتحت جو ادارے ہیں وہ بد سے بدترین صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ کل ہمارے پاس ملنے آئے تھے چلڈرن اسپتال کے لوگ جو نیو کراچی کے اندر واقع ہے، بدترین حالت ہے، حالانکہ جاپان نے وہ بنا کر دیا تھا، جائکا نے تعمیر کیا تھا اس کو، اور 480 اس کے اندر امپلائیز ہیں، لیکن نہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، نہ وہاں پر بیڈ جو اویلیبل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ 200 بیڈ کا اسپتال ہے اور اس وقت بدترین صورتحال کے شکار ہیں، صرف OPD ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ NICVD جو جس کا بہت چرچا ہے، اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، اس نے ابھی حال میں مطالبہ کیا ہے کہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ تو ایک طرف صحت کے معاملات سندھ حکومت KMC اس پر آمادہ ہے کہ تمام اداروں کو جو ہے پرائیویٹائز کر دے یا NGOs کے حوالے کر دے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر۔ ہم اس کی قطعاً مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ NGOs کے حوالے کرنے کے بعد پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔